اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عبد الماجد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آئیے ملاتے ہیں ایک ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے جو نابینا ہیں لیکن حافظ قرآن ہیں، جن ہے حافظ عبد الرحمن شاہ گیلانی، جو کوٹلی کے ہی رہنے والے ہیں، اور آپ کو ان سے ملاتے ہیں کہ یہ مکمل پیدا ہوئے تو پیدائش سے ہی نابینے ہیں، ان کی نظریں بالکل نہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجھے نظر اس حوالے سے یہ ان سے جانیں گے کہ یہ قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا، اس کے بعد یہ تقریباً 20 سال مختلف مساجد میں مختلف جگہ پہ یہ تراویح پڑھاتے رہے، قرآن پاک سناتے رہے، اور یہ بہت اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں، نعت خواں بھی ہیں، قرات بہت اچھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو ان سے ملاتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں مزید کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، یہ اتنے اچھے انداز سے تلاوت کرتے ہیں، آپ کو تلاوت بھی سناتے ہیں، نعت بھی آپ کو سناتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو یہاں سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے حالات کے بارے میں کہ ان کے حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کا گزر بسر بہت مشکلات سے ہو رہا ہے۔ یہ سید ہونے کے ناطے زکوٰۃ بھی نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی لیتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ مختلف اوقات کار میں انہوں نے رزق حلال کی تلاش میں محنت مزدوری بھی کی ہے، اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں اسلامی کتب کی فروخت کے لیے بھی نکلتے رہے، جن میں اسلامی کیسٹس ہیں، ٹوپیاں ہیں، تسبیح ہیں، وہ بھی فروخت کرنے کے لیے انہوں نے بڑی تگ و دو کی۔ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے دوسرے بھائی بھی نابینا بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور معاشرے کی اور مخیر حضرات کی ان کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی روز آخرت میں انعام رکھا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا نہ صرف معاشرے کا فرض ہوتا ہے بلکہ ریاست کی طرف سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ریاست بھی، حکمران بھی، سیاستدان بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ میں سٹارٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ان کا شناختی کارڈ بھی موجود ہے، جس کے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی اسپیشل پرسنز لکھا ہوا ہے، اسپیشل ان کو شناختی کارڈ بھی جو ڈس ایبل کا ہوتا ہے وہ بھی ریاست کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اسپیشل شناختی کارڈ جاری کرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی خاص ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ان کے شناختی کارڈ کے اوپر سرخ نشان بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اسپیشل پرسن ہیں۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے تلاوت بھی سنتے ہیں، ان سے نعت بھی سنتے ہیں، اور پہلے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن پاک کیسے اور کہاں سے حفظ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد الماجد صاحب، مسعود راجہ صاحب اور دیگر سننے والے جتنے حضرات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عبد الماجد صاحب، جس طرح کہ آپ نے میرے حوالے سے فرمایا ہے، تو نظر مجھے شروع سے نہیں آتا۔ میرا نام حافظ سید عبد الرحمن شاہ گیلانی ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، میں نے 1 سال میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، 1 سال میں قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ اس وقت الحمدللہ حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، نعت خوان بھی ہوں۔ عبد الماجد صاحب، جناب مسعود راجہ صاحب اور دیگر سننے والے حضرات، آپ اس بات پہ غور کریں کہ آج کل بعض آنکھوں والوں کو دیکھ کر قرآن نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ بعض آنکھوں والوں کو دیکھ کر قرآن نہیں آتا، تو نابینوں کو اگر اللہ نے 1 سال میں قرآن یاد کرایا ہے تو یہ اس اللہ کی شان ہے، یہ اس اللہ کی شان ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت بھی پیش کروں گا اور نعت شریف کے بھی 2 اشعار پیش کروں گا، تاکہ ہمارے جتنے سننے والے حضرات ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تلاوت کلام ہو جائے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، آپ آغاز کریں، پہلے تلاوت کر لیں۔ جی تو سارے حضرات توجہ سے اللہ کے کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے حافظ صاحب کی بہت ہی اچھے انداز میں اور پرسکون انداز میں قرات سنی. میں بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں حافظ صاحب کی قرات سن کر. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک طرف بینائی سے آنکھوں کے بینائی سے محروم رکھا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کی آواز سے بہت ہی سکون ملا. اور یہ حافظ صاحب نعت خواں بھی ہیں, بہت اچھے انداز میں یہ نعت بھی پڑھتے ہیں. آئیے ان سے اب نعت سنتے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں باقی تفصیل. ماشاء اللہ جی. نعت شریف توجہ سے سنیں. یہ 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا, تو آپ سارے توجہ سے محبت سے اللہ کے نبی کی نعت شریف کو سنیں. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ملا ہم کو جو کچھ ملا ان کے صدقے, ملا ہم کو جو کچھ ملا ان کے صدقے, ملا ہم کو جو کچھ ملا ان کے صدقے, چمن اس جہاں کا کھلا ان کے صدقے. سبحان اللہ. ملا ہم کو جو کچھ ملا ان کے صدقے, چمن اس جہاں کا کھلا ان کے صدقے. یہ جو کچھ بنایا بنایا خدا نے, یہ جو کچھ بنایا بنایا خدا نے, مگر جو بنا سب بنا ان کے صدقے. یہ جو کچھ بنایا بنایا خدا نے, مگر جو بنا سب بنا ان کے صدقے. ملا ہم کو جو کچھ ملا ان کے صدقے, چمن اس جہاں کا کھلا ان کے صدقے. ماجد بھائی اس نعت کا آخری شعر پیش کرتا ہوں. دیکھیں یہ پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا, یہ ان کا کلام ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو پیر صاحب نے آخری شعر لکھا ہے, فرماتے ہیں سنیو ہمیں ناز ہے روز محشر, سنیو ہمیں ناز ہے روز محشر, بخشے گا ہم کو خدا ان کے صدقے. سنیو ہمیں ناز ہے روز محشر, بخشے گا ہم کو خدا ان کے صدقے. ملا ہم کو جو کچھ ملا ان کے صدقے, چمن اس جہاں کا کھلا ان کے صدقے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب آپ نے اتنے اچھے انداز سے نعت پیش کی. ناظرین مجھے تو یہ دل کرتا ہے کہ میں ان کی آواز حافظ صاحب کی سنتا ہی رہوں. انتہائی اچھے طریقے سے حافظ صاحب اور پرسکون انداز سے نعت پیش کر رہے تھے. حافظ صاحب نے ہمارے لیے کچھ یہاں پہ اسلامی گفٹ بھی رکھے ہوئے ہیں, آئیے ان سے گفٹ ہم وصول کر لیتے ہیں. حافظ صاحب آپ نے ہمارے لیے کیا گفٹ رکھا ہوا ہے, کیا تحفہ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ یہ تحفہ ہے بہت ہی قیمتی تحفہ. یہ درود تنجی نعت شریف ہے. یہ جیسے آپ کو مجھ سے پتہ ہوگا کہ بعض ساتھی پڑھتے ہیں
جی یہ دیکھیں درود ناظرین، یہ حافظ صاحب نے ہمارے لیے اسپیشلی یہ تحفہ رکھا ہوا ہے، درود تنجینا ہم کہتے تھے لیکن حافظ صاحب نے ہماری اصلاح کر دی ہے، تنجینا۔ حافظ صاحب نے ہماری اصلاح کی ہے کہ یہ درود تنجینا ہے۔ تو حافظ صاحب سے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے درود تنجینا کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر بیماری، ہر پریشانی سے نجات۔ تو یہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو رب تعالیٰ کرونا وائرس جیسی بیماری کو بھی انشاءاللہ دور فرمائیں گے۔ صبح و شام کم از کم 10 بار اس کو پڑھیں، اپنے سامعین کو، اپنے تعلق والوں کو یہ پڑھائیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ ہماری ہر بیماری، بالخصوص کہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس سے اللہ پاک ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ یعنی ناظرین، درود تنجینا یعنی ہر مشکل میں، ہر بیماری کے وقت، یعنی حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ آج کل کے حالات کے مطابق حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کا بھی مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، تو حافظ صاحب کا پہلے سے بھی مالی مشکلات کا شکار کے روزگار میں مسائل تھے، تو یہ مخیر حضرات کے تعاون سے پہلے بھی ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو آج کل حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو لاک ڈاؤن ہے، مکمل ہر چیز بند ہے، تو آج کل کیسے آپ کا نظام چلتا ہے؟ جناب ماجد صاحب، آج کل کے دور میں جس طرح کہ آپ نے پہلے بتایا ہے کہ ہم کیسٹیں، کتابیں، ٹوپیاں، یہ چیزیں میں پورے پاکستان و آزاد کشمیر میں جہاں بھی نعت شریف پڑھی ہے وہاں ہم نے ساتھیوں کو بطور تحفہ وہ پیش کی ہیں، تاکہ ہم سید ذات ہے اور سید کو یہ زیب نہیں ہے کہ سید کو زکوٰۃ صدقہ بھی نہیں لگتا، نہ کوئی ایسی چیز لے سکتے ہیں، تو لوگوں نے ہدیہ تحفہ کی صورت میں تعاون کیا ہے۔ جبکہ آج کرونا وائرس کے سنگین حالات نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ تعاون کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے جیسے اللہ پاک نے ان کو توفیق دیا وہ تعاون کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میں آج جناب کی معرفت سے تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ ہم جیسے حضرات کا خصوصی خیال رکھا جائے، جو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ رہنمائی کریں تاکہ رب تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی فرمائیں۔ حافظ صاحب، یہ آپ ذرا ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ماجد صاحب، ہم 5 بھائی ہیں، ہم بڑے 2 بھائی ہیں، دونوں نابینے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، وہ بھی نابینے ہیں، لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تو وہ اپنا مکان بھی ان کا بن گیا ہے اور اللہ پاک نے ان کے لیے بہتری کی ہے۔ اور میں ہوں، ہم جو کل 5 بھائی ہیں وہ بڑے بھائی صاحب الگ ہیں اور ہم جو باقی ہیں 3 بھائی اور میں، ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ والدہ محترمہ بیمار ہیں اور والد صاحب 4 اکتوبر سن 2018 کو پردہ فرما گئے، اور میرے پاس جو کچھ ساتھیوں کا تعاون ہوتا ہے وہ خود بھی میں اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں اور والدہ محترمہ کے لیے بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہوں۔ آپ نے اب سب شادی کی ہوئی ہے؟ شادی میری نہیں ہوئی کیونکہ غربت تھی۔ میں نے جو کچھ ساتھیوں تعاون کیا، یہ سوچا کہ والدہ محترمہ، والدین اگر ان کو ہماری ضرورت سے فائدہ ہو جائے تو ہمارے لیے یہی اچھی چیز ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو آپ نے 20 سال سے زائد عرصہ میں یہ قرآن پاک سنایا، تو آپ کیسے منزل دوبارہ پڑھتے ہیں ہر سال، یاد کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو تو نظر بالکل نہیں آتا، تو آپ کیا بھولتے نہیں؟ ماجد صاحب الحمدللہ یہ سب حافظ صاحبان کو پتہ ہے کہ دن کو منزل یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور اسے ایک سماعت والے بھی ہوتے ہیں تو وہ دن کو دہراتے ہیں اور شام کو تراویح کے اندر سناتے ہیں۔ رمضان شریف سے پہلے اگر آپ کو دوبارہ سے کوئی ہاں ہو تو کیسے جی پڑھ لیتے ہیں، جہاں سے بھی کوئی بھی انشاءاللہ پوچھے گا انشاءاللہ ہم اس کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو اگر یہ محسوس ہو کہ میں دوبارہ سے پڑھوں، یعنی کہ دوبارہ سے یاد کر لوں، رمضان کی تیاری کر لوں تراویح کے لیے، تو پھر وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، اس سے یاد کر لیتے ہیں، الحمدللہ یاد بھی ہے۔ حافظ صاحب کی مدد لیتے ہیں کوئی اور حافظ صاحب آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں یا نہیں، خود ہم ان کو سنا دیتے ہیں، ہم سنائیں گے، اگر کوئی غلطی آ گئی وہ صحیح بتائیں گے، غلطی ہے تو وہ ہم صحیح کر لیں گے۔ صحیح۔ تو حافظ صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارے موجودہ یہاں پہ کوٹلی کے لیڈر ہیں، حکمران ہیں، کبھی آپ کا ان سے رابطہ ہوا؟ ماجد صاحب اس حوالے سے پوچھا آپ نے تو بتا دیتا ہوں، ہمارے یہاں کے مشہور ہر آدمی جن کے نام سے واقف ہے وہ 2 ہمارے بڑے ہیں میری معلومات میں، ایک ملک محمد نواز صاحب ہیں جو ہمارے MLA صاحب، اور ایک ملک محمد یوسف صاحب ایڈوکیٹ۔ یہ ایسے حضرات ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا ہے، جو ان سے ہو سکا انہوں نے ہمارے ساتھ حوصلہ افزائی کی ہے، باقی کسی سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ یا کوئی ایسی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جیسے جو معذور و مجبور بندے ہوتے ہیں، جن کے اسپیشل پرسن شناخت کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے،
تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی دیکھ بھال کرنا، آپ کے لیے مسائل کا حل کرنا. تو کیا حکومت کی طرف سے بھی آپ کے اوپر کبھی توجہ دی گئی، آپ کے مسائل کا حل کیا گیا، کبھی مالی معاونت کی گئی؟ ماجد صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک افسوسناک بات بتاؤں کہ یہ جو حساس پروگرام، یہ آپ نے سنا ہے نا؟ جی جی. حساس پروگرام کے حوالے سے آپ ہیں یا آپ کے ساتھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو تعاون کیا گیا اور ہمارے سے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں لی گئی ہیں. سردار زاہد صاحب ہیں، یہ شاید آپ ان کے نام، ایڈمنسٹریٹر سردار زاہد. جی جی، سردار زاہد صاحب. ان کے ساتھ ہیں راجہ شہزاد صاحب، کاکا فائٹر کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے 3-4 کافی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں لی ہیں. یہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. 1 مہینہ پہلے لی. اس کے بعد میں 2-3 دفعہ چل کے ان کے گھروں میں گیا ہوں. سردار زاہد صاحب کے گھروں میں گیا ہوں اور شہزاد صاحب کے گھر میں گیا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا دل نرم ہو، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ہمارے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی اس حوالے سے نہیں کی ہے. کوئی معاملت نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کی ہے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہم معذوروں کا حق تھا. شناختی کارڈ کی کاپیاں تو انہوں نے لی ہیں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے دلانے کے لیے. جی کیا جی. خود بھی انہوں نے آپ کی کوئی معاملت کی؟ بالکل کچھ نہیں کیا. صحیح ہے. حتیٰ کہ زاہد صاحب گھر میں ملے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ساتھیوں کے سے سنا گیا کہ وہ گھر میں ہی تھے لیکن وہ ملنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہم جو سید ذات ہیں ہمیں کوئی زکوٰۃ صدقہ یہ چیزیں نہ دیں. ہدیہ تحفہ کی صورت میں جو بہتر سمجھیں وہ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں تو اللہ ان کو اس کی جزا دے گا. باقی جو غیر معذور افراد ہیں جن کے کوئی پاؤں سے معذور ہے، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ ان معذوروں کا اگر خیال کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کو مزید عزت عطا کریں گے. یہ رب تعالیٰ کا ہمارے وزیر صاحب پہ، وزیر اعظم صاحب پہ انعام ہے اور جتنے عہدیداران ہیں ان کے اوپر انعام ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو یہ اقتدار عطا کیا ہے. تو وہ جب اگر معذوروں کا خیال کریں گے تو اللہ ان کو مزید عطا کریں گے. جی ناظرین، تو یہ ہیں حافظ صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی. انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایسے نابینا افراد جن کو نظر بھی کچھ نہیں آتا اور ان کو اسپیشل پرسن کا شناختی کارڈ بھی جاری کر رکھا ہے، یعنی تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتظامیہ حکومت کے اہلکار ان کے گھر جا کے ان کی مالی معاونت کریں. اس مشکل حالات میں بھی ان کو ڈھونڈ کے، جبکہ یہ حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کے گھر اور دیگر افراد کے گھر یہ چکر لگاتے رہے ہیں. اس حالت میں بھی جو خود مجبور ہیں، معذور ہیں، یہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی ان کو راستہ دکھائے، پکڑ کے ساتھ لے جائے. تو یہ پھرتے رہے، شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی دی لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا. تو اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مخیر حضرات اسپیشلی جو جتنا کر سکے ان کو بھی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ بھی نہیں لینا چاہتے، سید ہیں، رزق حلال سے بھی اپنا نظام محنت سے چلاتے ہیں اور لوگوں سے، مخیر حضرات سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ مخیر حضرات بھی ان کی معاونت کریں تاکہ ان کا نظام چل سکے، ان کا چولہا چل سکے. حکومت کو بھی چاہیے، انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں. ان کو یہ کیوں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں اور یہ شہر کی طرف آئیں اور بندوں کو ڈھونڈتے پھریں، بلکہ انتظامیہ کو یہ چاہیے، جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہ ایسے افراد کے گھر ہی جا کے سودا سلف پہنچایا جائے اور ان کی مالی معاونت کی جائے. مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ان کا بہت بہت خیال رکھا جائے. ناظرین، یہ حافظ عبد الرحمن شاہ گیلانی صاحب ڈیری سیداں رولی کے رہنے والے ہیں، یعنی رولی کوٹلی کے. تو جو حضرات ان کی مدد کرنا چاہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ یعنی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور میں ان کا نمبر بھی اسکرین کے اوپر چلا دوں گا، جو ڈائریکٹ رابطہ ان سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ناظرین، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ حافظ صاحب جیسے نیک بندے کا انٹرویو کرنے کی سعادت ہمیں ملی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہماری کیمرہ ٹیم مسعود راجہ کے ساتھ ہم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.